اب پبلک کیا کرے ڈاکٹر صاحب؟ یہ مشورہ دیں کہ میں صرف یہ پروگرام آج اسی وجہ سے میں نے کیا ہے کہ میں صرف اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب یہ جو سچویشن ہے، اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کے میسیجز آ رہے ہیں، SMS آ رہے ہیں کہ یہ فلاں 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 دوائیاں نہ لیا جائیں. آج بھی جیسے کہ لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ جی یہ ڈرگ کا ہے، یہ لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے. اب لوگ کیا کریں؟ اب دیکھیے، ایک تو ہم نے سینٹرل پرچیز کی بات کی اور غالباً یہاں پہ یہی ہوا ہے کہ وہ کچھ یہ بھی خبر میں نے سنی تھی کہ جی یہ فری ڈسٹریبیوشن ہوئی تھی ڈرگس کی. بالکل. تو آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ فار دیٹ از کریکٹ. ہماری ڈرگس جو ہیں فارمیسی سے آپ جائیں بغیر کسی پرسکرپشن کے، ڈاکٹرز پرسکرپشن کے آپ جا کے کوئی بھی میڈیسن آپ جا کے خرید سکتی ہیں. مطلب نیند کی گولیوں سے لے کر کسی بھی قسم کی ڈرگز بہت آرام سے اویلیبل ہوتی ہیں. اب وہ اس کے اندر ہونا یہی چاہیے کہ یہ ڈاکٹرز پرسکرپشن جو ہے وہ مسٹ ہو. آپ کی جو سینٹرل پرچیزز ہوں اس کے اندر کوالٹی چیک اور اس کی ایفیکیسی اور یہ سب چیک ہونے کے بعد اور اس کی پراپر میڈیسنز وہ خریدی جائیں. تقریباً ایک ایسے اسٹیج پہ پہنچ گئے ہم کہ جہاں آگے ہمیں مایوسی کے علاوہ کچھ نظر نہیں، ڈیڈ اینڈ نظر آتا ہے. اس کو فارسی میں کہتے ہیں پس چبایت کرد. آدمی جب بالکل ہر قسم میں مایوس ہو جائے تو کہتے ہیں پس اب کیا کیا جائے، پس چبایت کرد. تو میں سمجھتا ہوں ہم فارسی کے اس مقولے کے مطابق پس چبایت کرد کی اس کے اوپر پڑھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا پورا ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم کہ جو روٹن ہو چکا ہے، جو گل سڑ چکا ہے، جو اپنی بنیادیں کھو چکا ہے، جو اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے، جو اپنا کمٹمنٹ کھو چکا ہے اس ملک کے عوام کے ساتھ، اس کو نئے سرے سے ڈیولپ کیا جائے، اس کو اس کی بنیادوں سے دوبارہ اٹھایا جائے، اس کو نئی ہیلتھ پالیسی لے کے آئی جائے. تو بہت لائل حکمران کر سکتے ہیں، مطلب لائلٹی فیکٹر نہیں، لائلٹی تو آنی پڑے گی. اگر لائلٹی اگر نہیں آئے گی، لائل حکمران اگر نہیں آئیں گے اور نئی سسٹم کو اٹھائیں گے تو خدا نخواستہ اس سے آگے آنے والا وقت جو ہے وہ پھر بہت ہی بھیانک. کچھ ہسپتالوں کے اندر روبوٹک سسٹم آپریٹنگ آ گیا ہے، کیا اس کی ضرورت تھی؟ نہیں، ہم پھر بھی اس پہ کمیشن سسٹم تو وہ تو ہے ہی نہیں. مطلب یا لیور ٹرانسپلانٹ کی روبوٹک سسٹم کی اس کی بات، مطلب اس پہ کمیشن کھا لیے جاتے ہیں، لائلٹی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ اس ملک میں صرف اس اوپر سے لے کے آزاد کشمیر سے لے کے اور یہاں کراچی کے ساحل تک آپ لوگوں کو کلین ڈرنکنگ واٹر دے دیجیے. کلین ڈرنکنگ واٹر. 70% جو ایلمنٹس ہے آپ کی ایبڈومن کے اور آپ کی پیٹ کی بیماریاں جو ہیں وہ چشم زدن میں ختم ہو جائیں گی، ختم ہو جاتی ایک لمحے میں ختم ہو جائے. اور اس سے ریلیٹڈ جو دوسری بیماریاں ہوتی ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہوں گی. صرف ایک کلین واٹر، ایک سینیٹیشن کا آپ سسٹم جو ہے اوپر سے لے کے ڈیولپ کر دیجیے اس ملک کے اندر. یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جن کو مطلب آپ بنیادی طور پہ آپ انقلاب کی بات کرنے کے، انقلاب کی ہر آدمی بات کر رہے ہیں. ایوری از ٹاکنگ اباؤٹ ریولوشن. سب کی، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن آپ سن رہے ہیں کہ ہر آدمی انقلاب کی بات کر رہا ہے. لیکن ابھی تک انفارچونیٹلی، اس لیے کہ اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو سیاسی گہما گہمی ہو رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو مطلب اٹس آن کارڈ آنے والا ہے. کہ الیکشن ابھی نہیں تو 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، یہ سال میں نہیں ہو تو اگلے سال میں تو ہونا ہی ہونا ہے. مطلب 1 سال سے 12 مہینے سے زیادہ الیکشن میں ٹائم نہیں ہے. اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز، چاہے وہ ریلیجیس ہوں، چاہے وہ سوشل پارٹیاں ہوں یا دوسری پارٹیاں ہوں، یا مطلب رائٹ کی ونگ کی ہوں، لیفٹ ونگ کی ہوں، یا کولیشن پارٹنرز ہوں، یہ بھی ہوں، ابھی تک کسی پولیٹیکل پارٹی کے کسی بڑے آدمی کے منہ سے میں نے یہ نہیں سنا کہ اس ملک کی ہیلتھ کے لیے وہ اپنے اگلے مینیفیسٹو میں کیا کریں گے. انقلاب لانے کی ہر آدمی بات کر رہا ہے، ہر آدمی، ایوری بڈی از ٹاکنگ فار اے چینج. لیکن چینج جب تک اس ملک میں آپ معاشرے میں نہیں لا سکتے، جب تک کہ آپ اس کے ملک کے ہیلتھ سسٹم کو آپ ریوائٹلائز نہیں کریں گے، جب تک کہ اس کے ہیلتھ سسٹم کو بنیاد سے اٹھا کے نئے سرے سے استوار نہیں کریں گے، جب تک کہ اس ملک کے تعلیم کے سسٹم کو آپ جو یہ گلا سڑا تعلیمی نظام جو 500 سال پرانا ہم لوگ چلا رہے ہیں، جس کے اندر تعلیم نہیں دے رہے ہیں، تعلیم ہم بیچ رہے ہیں اور اس میں ڈگریاں خرید رہے ہیں لوگ. یہ اس وقت کا جو تعلیمی نظام ہے، انفارچونیٹلی میں بہت کلیئر اینڈ لاؤڈ ورڈز میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک کا تعلیمی نظام ہے، چاہے وہ میڈیکل کی تعلیم ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کی تعلیم ہو، بہت چھوٹا سیکشن ہے اس سوسائٹی کا جو صحیح معنوں میں تعلیم اور اپنے ٹیلنٹ سے حاصل کر رہا ہے. وہ بہت چھوٹا سیکشن ہے. ادروائز مطلب ہے کہ تعلیم یہاں بیچی جا رہی ہے، تعلیم یہاں خریدی جا رہی ہے، ڈگریاں یہاں فروخت ہو رہی ہیں، ڈگریاں لے رہے ہیں. تو ہمارا کوئی اسٹینڈرڈ تعلیم کا، اور اگر تعلیم کا اسٹینڈرڈ ہمارا یہی رہے گا جس اسٹینڈرڈ پہ ہم جا رہے ہیں، تو آئندہ آنے والے وقت میں ہم دنیا کی کسی بھی قوم کے سامنے منہ اٹھا کے تو بات کرنا کیا، ہم اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے کسی کے سامنے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ تو یہ جو ہمارا مستقل ہم کہتے رہتے ہیں، بار بار ہم کہتے ہیں اس بات کو، ہر فورم پہ اس چیز کو ہم اٹھاتے ہیں، ہر فورم پہ اس مسئلے پہ ہم بات کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنی جو یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی، ہمیں کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہماری کوئی کسی کے ساتھ ایفیلیشن نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بس ہوگا میرا ذاتی ہوگا، ان کا ذاتی ہوگا، آپ کا ذاتی ہو سکتا ہے، لیکن ایز اے پی ایم اے
ورکر اور پی ایم اے ایکٹیوسٹ، ہیلتھ ایکٹیوسٹ، میرا کوئی کسی سے لینا دینا نہیں ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز سے میری استدعا ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے جو مینیفیسٹو بنائیں، اپنے بڑے بڑے جلسے آ کے کرتی ہیں، 2 لفظ تو ہیلتھ کے بارے میں بولیں، 2 لفظ ہیلتھ کے بارے میں بولیں کہ ہم اس ملک کے ہیلتھ کے لیے ہم یہ کریں گے، ہم اس ملک کی تعلیم کے لیے کچھ نہیں کریں گے، ہم انقلاب لے آئیں گے. کون سا انقلاب لے آئیں گے آپ؟ روٹی تو لوگ ابھی بھی کھا رہے ہیں نا. بھوکا تو اللہ کا شکر ہے، قوم بھوکا نہیں سو رہی ہے، رات کو آدمی کھا کے سو رہے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس ملک کا جو ایک عام آدمی، جس کو ہم عام آدمی، غریب آدمی کہتے ہیں، غریب عوام کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غریب عوام وی وانٹ ٹو کیپ دیم غریب فار ایور. مطلب یہ نہیں ہم غریب عوام کو اگر ہم مستقل مطلب 50 سال سے 100 سال سے ہم چلائے چلے جا رہے ہیں غریب عوام، اس کا مطلب ہے کہ ہم انہیں غریب ہی رکھنا چاہتے ہیں، انہیں ہم ایسا ہی رکھنا چاہتے ہیں جیسے وہ ہیں. بالکل وہ بڑی پرانی سی ہے کہ آپ کو کسی کو فیڈ کرنا ہے تو ٹیچ دیم ہاؤ ٹو فش، کہ مطلب اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیں. ماؤ زیڈونگ نے یہی کہا، ماؤ زیڈونگ نے یہی کہا تھا، جو بات کی تھی بالکل یہی کی تھی. انہوں نے کہا آپ مچھلی دینے سے بہتر ہے مچھلی پکڑنا سکھا دیں. تو میں مچھلی پکڑنا سکھانے کو کوئی تیار نہیں ہے. ہر آدمی اس چکر میں ہے کہ آپ جو ہے بس یہ کہ لوگوں کو کھانا کھلا دیں اور لوگوں کو خیرات دے دیں اور لوگوں کو یہ دے دیں، اور لوگ جو ہے اس خیرات کے اور کھانے کے آہستہ آہستہ کر کے عادی بھی ہوتے جا رہے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ینگ آدمی، اچھے خالے اٹھے کٹے آدمی جو ہے لائن میں لگے ہوئے کھانے کی، اور وہ جا کے کھانا کھا رہے ہیں. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ ان کو اپنے ہاتھ ہیں، 2 ہاتھ ہیں اور ان کا 1 پیٹ ہے. 2 ہاتھوں سے محنت کریں گے تو خود بھی کھا سکتے ہیں، کسی دوسرے کو بھی کھلا سکتے ہیں. جب تک یہ بنیادی تبدیلی اس معاشرے میں لے کے نہیں آئیں گے، عوام کو کیا کرنا چاہیے کہ عوام کو ان لوگوں کو آگے لے کے آنا چاہیے. اس لیے کہ عوام کو ہر دفعہ موقع ملتا ہے، ہر دفعہ موقع ملتا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کو اس لوگوں کو مطلب اتنا اسٹرانگ کمٹمنٹ عوام کا یہ ہونا چاہیے کہ عوام خود پوچھیں لوگوں سے کہ جو لوگ ان کے ووٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ہماری صحت کے لیے آپ کیا کریں گے. پنجاب حکومت سے ضرور پوچھیں کہ انہوں نے ایسا کیا کسی سے پنجاب حکومت سے پوچھیں، مطلب جو لوگ ان کے دروازے پہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں گے کہ بھئی آپ نے ہمارے لیے اس سے پہلے کیا کیا اور آنے والے وقت میں آپ ہمارے بچوں کی ایجوکیشن کا کیا کریں گے. اس لیے کہ ایجوکیشن از دا پرائم امپورٹنٹ تھنگ which has to be brought in the society. اور ہیلتھ کا obviously اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے معاملہ، اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے. آپ شکریہ ادا کروں گی ڈاکٹر قاضی واسق صاحب کا، ڈاکٹر مرزا علی اظہر صاحب کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے 2 پوائنٹس اٹھائے کہ ہماری قوم میں انقلاب صرف جب ہی آ سکتا ہے جب اس قوم کے لیے ہیلتھ پر کوئی کام ہو اور ایجوکیشن پر کوئی کام ہو. جب ان دونوں چیزوں پر کام ہوگا تو انقلاب اپنے آپ ہی سامنے نظر آنے لگ جائے گا. آپ کو میرا شو کیسے لگا؟ آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @news.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.